الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت زوجہا قیل لہا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ روایت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں فرما بردار ہے، حقوق کی ادائیگی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں صوم و صلاۃ کی پابند ہے اور دیگر احکام شرع کی پابندی کرتی ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نیک خاتون ہے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے انہیں یہ انعام سے نوازا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں جنت پانے کی تمنا رہتی ہے۔ ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو یہ تمنا رہتی ہے کہ ہم نیک اعمال اس لیے کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اور ہم اپنے گناہوں سے استغفار بھی کرتے، معافی بھی طلب کرتے، وہ اس لیے تاکہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو ہر انسان کو دنیا میں کوئی بھی نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں جنت پانے کی تمنا رہتی ہے، اور اس حدیث میں عورت کے لیے ایسی نیکیوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی عورت ان نیکیوں کی پابند ہو تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی شوہر کی پابندی، عزت و آبرو کی حفاظت، نماز کی پابندی، ماہ رمضان کے روزے، یہ چیزیں اگر کسی عورت کے اندر پائی جاتی ہے تو اسے یہ انعام دیا جائے گا کہ اسے قیامت کے دن سارے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے، حدیث میں سرکار فرماتے من ای ابواب الجنہ، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ شوہر کی فرما برداری، صوم و صلاۃ کی پابندی اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی عزت و آبرو سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور وہ دن وہ ہوگا جو میں نے کئی بار آپ کو بتایا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے لیکن نیکی دینے کے لیے کسی کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ، کوئی سر رگڑ رہا ہوگا، کوئی اپنے ہاتھ رگڑ رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، سارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، کون دنیا میں کیسا تھا، کیا کر کے آیا، سب وہاں ظاہر ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے، لیکن آپ میرے پاس آئیں گے، مفتی صاحب ایک دو نیکی ہو تو دے دو ذرا، اس کے لیے مسئلہ اٹکا ہوا ہے، تو میں کہوں گا آپ کو تو 2 کی ضرورت ہے، مجھے تو 10 نیکی چاہیے، لاؤ دے دیتے ہو آپ۔ اس طریقے سے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہے کہ ہم اور آپ
کسی کو 10 روپیہ زیادہ یا کم دے کر کے ہمارے مسائل آسانی سے حل کرتے، لیکن وہ قیامت کا دن جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار فرمایا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی معاملہ بھی نہیں بنے گا. جیسے ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ بھئی آپ یہ اتنا لے لو، وہ کر لو، میرا یہ کام کر دو. اس میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کا بدلہ بھی نہیں دے پائے گا کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے، اس کو تھوڑا آگے کر لو، یہ تکلیف والا ہے، یہ ہے وہ ہے. ایسا نہیں، ہر ایک کا مسئلہ الجھا ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گردن تک پسینے میں ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اب آپ اندازہ لگاؤ، جب گرمی کے موسم میں خالی ہمیں تھوڑا سا پسینہ ہوتا ہے اور پسینہ گلے سے نیچے جب اترتا ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، لیکن پسینے میں ڈوبے ہوں گے کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اور ایسے عالم میں جب ایسی نیک ماں بہنوں کو جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ من ای ابواب الجنہ، جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آپ اندازہ لگاؤ ان کو کتنی خوشی ہوگی، وہ ماں بہنوں کو کتنی خوشی ہوگی. آگے سماعت فرمائیے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے. نماز پنجگانہ کی پابندی، نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر چھٹکارا نہیں. اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی برتتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، ذرا سا بھی اس میں کوتاہی کریں گے کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا. حتیٰ کہ جو لوگ نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل یعنی جہنم کی ایک وادی ہے اور اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں کہ بعد میں پڑھتے وقت نکل جاتا ہے، سستی کرتے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ آیت کریمہ ہے 30ویں پارے کی سورہ اریت الذی میں یہ ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ویل، جہنم کی ایک ویل گڈھا ہے، ایک جگہ ہے، اور وہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام فرماتے کہ جہنم خود اس حصے سے دن میں 70,000 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی. اب جہنم خود اس حصے سے پناہ مانگے، اس میں سستی کر، نماز تو پڑھتے لیکن سستی کرتے، لیٹ کر کے پڑھتے، وقت نکل جانے کے بعد. اب آپ اندازہ لگاؤ جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے ان کا حشر کیا ہوگا. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ نماز بالکل سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. تو کہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جو اپنی نماز سستی سے ادا کرتے. تو جب سستی سے ادا کرنے والے جہنم کے سزاوار ہو سکتے ہیں تو جو لوگ سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کیا ہوگا. رمضان کے روزے، ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. بغیر عذر اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو وہ بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. ماہ رمضان کے روزے بھی ہر عاقل بالغ پر فرض ہے. اب جو لوگ جان بوجھ کر کے چھوڑتے ان پر بھی عذاب ہوگا. انشاءاللہ العظیم اس کے متعلق میں ماہ رمضان میں اور بھی باتیں عرض کروں گا. اور جو اپنی عفت کی حفاظت کرے یعنی غیر محرموں کے سامنے بے پردگی نہ کرے، یعنی جو عورتیں عام اجنبی لوگوں کے سامنے بے پردہ نہ نکلے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارے اور بدکاری اور اس کے تمام دواعی سے دور رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے یعنی عورت یعنی شوہر کے تمام حقوق کی ادائیگی کرتی رہے، اس کے حکم پر عمل کرتی رہے اور کبھی اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، تو ایسی عورت کو میرے آقا نے فرمایا وہ جنت کی حقدار ہے. کیا ہے؟ وہ جنت کی حقدار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.